السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہمارا دین، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام عطا کیا۔ اسلام میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے حقوق جن میں ہمارا ایمان، عبادات وغیرہ آتے ہیں، اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق جن میں ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ آتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان آتا ہے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دی تو بہت کبیرہ گناہ ہوگا اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ پھر ہم اپنی استطاعت کے مطابق حج وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب بندوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ معاملہ چاہے ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ ہو یا دور کے لوگوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت جلد پیشنس لوز کر جاتے ہیں، اور اعلیٰ ترین اخلاق جو کہ پسندیدہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم الاخلاق یعنی اخلاق اعلیٰ اقدار کی تکمیل کروں۔ اور پھر آپ خود بھی بہترین اخلاق کے مرتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی امت ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاق کیوں نہیں جو اخلاق پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو اس لیے وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عادات کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اپ ٹو دا مارک ہے، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں، کہاں کمی ہے، کہاں مزید ضرورت ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو امپروو کریں۔ کیونکہ اخلاق کا لفظ جو ہے وہ خلق سے ہے، ایک انسان کی فزیکل باڈی ہے اور ایک انسان کے اعمال ہیں، اور انسان کی گفتگو ہے، انسان کے دیکھنے کا انداز ہے، انسان کے چلنے کا انداز ہے، اس کی عادات ہیں۔ تو ہمیں اپنی عادات کا ضرور جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے بندوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کو اتنے بڑے درجے پر لے جائے کہ اللہ کی محبت بھی اس کو مل جائے اور بندے بھی اسے پسند کریں، تو وہ چیز ہمیں اپنے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود مہربانی کرنے کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے پر مہربانی کریں، اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گھٹیا اخلاق سے نفرت کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے بلکہ گھٹیا اخلاق کو ناپسند بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اب دیکھیں، بندوں سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں، اور اس کے لیے پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں اچھے ہوں۔ پھر اسی طرح
ایک اور روایت میں آتا ہے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنا پن ڈراپ سائلنس تھا، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، یعنی آپ کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو پسند کرتے ہیں اور کن کو اپنے قریب رکھنا پسند کریں گے قیامت کے دن، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند ہے، اور جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتی ہے، ان چیزوں کو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ افضل ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا، ہم سچی زبان والے کو تو پہچانتے ہیں، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو زبان کے بھی سچے ہوں اور جن کا دل صاف ہو۔ صاف دل کے لوگ، دلوں میں بغض اور حسد اور بغاوت اور خیانت، دھوکہ بازی یہ نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ یعنی اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے محبت پیدا کرنے کی؟ کہ سلام کو خوب عام کیا جائے۔ Allah subhanahu wa ta'ala created us and gave us Islam as our way of life. And we can see that there's two sections. One is Iman, which is the rights of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. So we believe in Allah, in His angels, in His books, in the Day of Judgment, all the pillars of Iman. And then on the other side we have our akhlaq. We have our dealings with people. Also in the rights of Allah, of course, are different acts of worship. So the pillars like Salah, fasting in Ramadan, giving our zakah, which as we know is a major sin if we omit to do it, and Hajj as much as we are able if we are able. So where we often fail, where we often trip is our akhlaq, our character, our manners, our dealing with each other, because this is where shaitan interferes and then we lose patience. The Prophet ﷺ came to complete our akhlaq, and the Quran gives a testament to the character of the Prophet ﷺ. But as the ummah of the Prophet ﷺ, do we also meet that standard? When we check ourselves, do we measure up to the akhlaq that he brought for us sallallahu alaihi wasallam? So every so often it's very important to check, because we have our physical body and our physical deeds, but then we have our deeds, our speech, our mannerisms, our habits, and all of those come together to make our character. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who have good akhlaq. Allah, His angels, and the people, they all like those who have good akhlaq. So we can see that it's an extremely necessary component to have in our life. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, and He likes that people are merciful to each other. Not only does Allah subhanahu wa ta'ala like good character, but He dislikes bad character. And obviously we're either one or
the other. So important that we avoid that which Allah dislikes. Just like when we like somebody, when we want positive regard from them, we are careful to do what they like and not do what they don't like. The Sahaba were in the company of the Prophet ﷺ, and it's described as they were very still, quiet, and calm. And then someone came in and asked, who does Allah subhanahu wa ta'ala like the most? And the Prophet ﷺ answered, and this is the gist, those with the best akhlaq. On the Day of Judgment, who will be the closest to the Prophet ﷺ? Those with the best akhlaq. So we can see the importance again of bringing this quality into our life. Abdullah ibn Amr narrates that the Prophet ﷺ was asked, who are the best people? And the answer was everyone with a clean heart who is truthful in speech. So they said, well, we understand truthful in speech, but what is this clean heart? A heart that is fearful of Allah subhanahu wa ta'ala and clean of the negative qualities, the negative characteristics such as envy, deception, treachery, all of these things. So good akhlaq is actually a characteristic that can take us right to Jannah, inshallah. As we all are familiar with the hadith, this is the gist that the Prophet ﷺ said that we won't enter Jannah until we love each other. And one of the things that will bring about that love is to spread the salam. So you can see how your akhlaq, your deeds are leading to your akhlaq, which is leading to your Jannah, inshallah. ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے, ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. اس کا شوق بھی رکھتا ہے. لیکن جنت میں جانے والوں کی کوالٹیز کیا ہیں؟ کون سے لوگ جنت میں جانے کے لیے سوٹیبل ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اور کون سی چیزیں جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. اب دیکھیے, جیسے دنیا میں ہر شخص کینیڈا نہیں آ سکتا, ہر شخص یعنی دنیا میں جتنے بھی گلوب پہ لوگ ہیں ہر شخص امریکہ نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے, اور جو ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ امیگریشن لے کر یہاں پر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ سے کتنے سوال کیے گئے, آپ کی کون کون سی چیزیں دیکھی گئی, اور اگر وہ پوری نہیں تھی تو پھر کیا کیا گیا. جن لوگوں کی نہیں ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, وہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے. اسی طرح آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, کیا کریں؟ کوالیفیکیشن کو میٹ کریں. جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے, کیونکہ جنت میں سلیکٹڈ لوگ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بندوں کو مختلف قسم کے ٹیسٹ میں ڈال کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے اور کون نہیں کرتا. اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ پھر ہمیں جنت کے لیے اجازت ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو کہ انتی رحمتی, اے جنت تو میری رحمت ہے. ادخل بک من اشاء, تم میں سے جس کو میں چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا. یعنی جنت کے اندر کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے اس کو جنت میں بھیجیں گے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں اس زندگی کے اندر جن کی وجہ سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں, اور ان میں سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا, جو دوسروں پر مہربان ہو, رحیم ہو. دوسرا ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو, یعنی رحم اور شفقت کرنے والا اور ہر ایک کے لیے نرم دل ہونا, لوگوں کے لیے سختی نہ کرنا. پھر اسی طرح مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے. ان کا آپس کا تعلق رحماء بینہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں. وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا تو باقی بھی جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی مسلمانوں کی آپس کی بانڈنگ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پورے جسم کی بانڈنگ آپس میں, ان میں سے کوئی چیز الگ تو نہیں ہے نا.
سارا جسم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک باڈی کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جیلس نہ ہو. جیلس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو انسان کیا کہے؟ انسان خوش ہونے کی بجائے تکلیف محسوس کرے. اب یہ نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ آپ کی کسی بہن کو کچھ مل گیا، بھائی کو کچھ مل گیا، کوئی نعمت اللہ نے دنیا کی دی، آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر آپ اس پر خوش ہیں کہ الحمدللہ دوسرے کو اچھی چیز مل گئی ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں، آپ نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. کسی کی نعمت پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کسی نے اچھی گاڑی لے لی، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، آپ کو کیسا لگا؟ جبکہ آپ کے پاس ویسی گاڑی نہیں یا آپ کے پاس ویسا گھر نہیں، تو آپ کے دل میں افسوس اور غم آیا یا خوشی آئی؟ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، اور پھر مزید تمنا یہ کہ چلا جائے اس سے، کسی طرح کسی مصیبت میں پھنس جائیے، تو یاد رکھیے یہ جنت میں جانے والوں کی خوبی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ. جیسے وہ آکشن ہوتی ہے نا کہ ایک کہتا ہے میں اتنے کا لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنے کا لوں گا، اور وہ اس کا سودا توڑا دیتا ہے. فرمایا نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نفرتیں دل میں پال کے نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے. نہیں، کسی نے کوئی سودا کر لیا ہے، مثلا کوئی کسی شاپ میں کھڑا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے، تو ادھر سے آپ پہنچ گئے، آپ کہتے ہیں کتنے کی لی ہے؟ اتنے کی. اچھا چلو میں اتنے دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کہیں رشتے کی بات ڈالی اور آپ کو پتا ہے کہ رشتے کی بات چل رہی ہے، تو بیچ میں انٹرفیئر کر کے اپنا رشتہ نہ ڈال دیں، پہلے وہاں ہاں یا نہ ہونے دیں. فرمایا اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. کیا کیا نہیں کرنا؟ کسی پر کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا. شاباش. کسی کو ذلیل نہیں کرنا. ویری گڈ. کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، بے عزت نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دل میں کسی اور کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، کسی سے بے وقوف ہے، اس کو تو کچھ عقل نہیں، اور یعنی برے برے خیالات اس کے بارے میں رکھے. پھر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. یہ 3 چیزیں حرام ہیں: مال، خون اور عزت و آبرو. تو بعض اوقات لوگ کسی کو قتل تو نہیں کرتے، خون حرام ہے، چوری بھی نہیں اس کی کرتے، لیکن اس کی بے عزتی بہت کر دیتے ہیں، اور یہ بہت عام ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر سے باہر کرنے کا کوئی کام ہے. گھر کے اندر اپنے بچوں کی بے عزتی کرتے رہنا، شوہر کی بے عزتی کر دینا، کوئی مہمان آیا اس کی بے عزتی کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سی باتیں سنانا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں، کسی دین پڑھنے پڑھانے والے کے شایان شان نہیں. آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ڈس ریسپیکٹ فل نہیں ہونا.
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بات آپ کی دوسرے کے موافق اور دوسرے کی آپ کے موافق ہو. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہم آزمائے بھی جاتے ہیں. آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں, گھر والے کہیں اور جانا چاہتے ہیں, آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں, بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی چیز گھر میں کہیں کوئی ڈیکوریشن پیس ہی رکھنا ہو آپ کہیں رکھنا چاہتے ہیں, ہسبینڈ کہیں اور رکھنا چاہتے ہیں, آپ کھڑکی کھولنا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں, آپ اے سی چلانا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں. یہ روزمرہ کے ایشو ہے. اب ان کو بیٹھ کے ریزالو کر لینا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں, بدتمیزی شروع کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. مومن یہ نہیں کرتا. رسپیکٹ فلی دوسرے کو اپنا نقطہ نظر کنوے کرتا ہے, کوئی سولوشن نکالتا ہے اس کا, لیکن یہ نہیں کرتا کہ بول چال بند کر دے, بد اخلاقی برتے. ایسے کام نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا, بلکہ محبت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں, اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں, کوئی خوبی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہے. اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, نفع بخش ہے, ان کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ سب سے اچھا انسان ہے. اچھا انسان وہ نہیں جس نے قیمتی جیولری پہن رکھی ہو, اچھا انسان وہ نہیں جس کے شوز بڑے مہنگے ہوں, اچھا انسان وہ نہیں جس کا عبایا بڑا مہنگا ہو, اچھا انسان وہ نہیں جس کا بیگ بڑا قیمتی ہو, اچھا انسان وہ نہیں جس نے خوب میک اپ کیا ہوا ہو. اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو, جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, جو دوسروں کے کام آنے والا ہو, جو دوسروں کی مدد کرنے والا, جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو. اور ہر ایک کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے. کوئی مال سے مدد کرتا ہے, کوئی جان سے کرتا ہے, کوئی اچھے اخلاق سے, کوئی علم سے, کوئی کسی طرح, کوئی کسی طرح. اللہ نے یہ کام نہ مختلف لوگوں کو بانٹے ہیں. سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے, سارے انجینئر نہیں ہوتے. یہ جو مزاجوں کا فرق رکھا ہے, یہ پسند ناپسند کا یا قابلیت کا فرق, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اختلاف رکھا ہے اللہ نے تاکہ دنیا کے کام چلتے رہیں. اگر سارے لوگوں کی پسند ایک ہی ہو جاتی تو مارکیٹ سے سارے ایپل ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ پھر صرف ایپل ہی کھانے لگتے. تو اب آپ دیکھیے گھر میں بھی فروٹ آتا نا, کوئی بچہ کیلا پسند کرتا ہے, کوئی انگور پسند کرتا ہے. اب آپ اس پہ الجھے نہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, میں کیا کیا لے کر آؤں, کبھی کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں. یہ اچھی بات ہے. اگر سارے ایک ہی چیز چاہتے ہوتے تو ایک چیز کے پیچھے سب لگ جاتے اور باقی چیزیں پڑی رہتی. تو یہ اختلاف اس دنیا کی رونق ہے, زینت ہے. اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اس کے فائدے سوچنے چاہیے, نہ کہ اس کے پیچھے جھگڑے شروع کر دینے چاہیے. یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے, دوسرے کے بارے میں ہماری تھنکنگ پازیٹو ہوگی. کیونکہ جب ہم دوسرے کی وجہ تلاش کریں گے, اس کی حکمت تلاش کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ کسی اور طرح اس سے کریں گے. صحابہ جو تھے, بعض اوقات اگر کوئی ایک کسی کے بارے میں کوئی شکایت کرتا, دوسرا کہتا نہیں ہم نے اس میں بہت بھلائی دیکھی ہے, فوراً دفاع کرتے تھے. تو یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. تو یہ اچھے اخلاق کی کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. جی. So we all want to go to Jannah, but what are the qualities to take us there? What are the qualities that are required for admission and entry? Any country that you want to go to, there's admission requirements, right? Any university you want to go to, there's admission requirements. If you don't meet those, what kind of letter do you get? We're very sorry. Thank you for your application. Your entry has been denied. So even to go to Jannah, we have been given a list. There are things that we have to have. How many questions did you have to answer on all those forms? And you have to get them all right, correct? So in this life, Allah subhanahu wa ta'ala is testing us in different ways to see who qualifies for Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala calls Jannah His mercy. And He will admit to it whom He wills.
Have you ever heard that expression, we have friends in high places? You know, people think that we know people who are above and they have clout and whatever. Allah will admit whom He likes, and He is beyond example, but He will admit whom He likes. So we have to become people that Allah subhanahu wa ta'ala likes. There are 3 types of people who will go to Jannah. One is someone who is merciful to others. The other is one who is soft-hearted. The third is the one who is kind to Muslims. So the believers amongst themselves are like a solid supporting structure. And what is the glue or the bond that we have? That we are merciful to each other. Because just like the body is connected, we are also all connected. If you feel pain in one part of the body, you know. Whether it's your toe or your finger or a headache, you know. Similarly, the believers amongst themselves, if there's anyone in pain, then the others, they know, they feel it. So what has the Prophet ﷺ taught us about our relationships with each other? First of all, do not be jealous of the other person. Very simple test. Someone you know gets a blessing, a physical blessing, or any other kind of blessing, some preference, some talent, something. How do you feel? If you put your heart in a scanner, what is going to show up? You know, you do physical heart scans. Allah help us if He puts our heart in a scan, what shows up? Are you happy for this person? Are you upset? Do you wish you had it? Or even worse, do you wish they would lose it somehow? These are things that are not liked in a believer. Another is, do not negotiate a higher price. So for example, if a believer or someone has entered into a contract, do not break that contract by, for example, offering a higher price. If you know that there is a marriage proposal, don't wedge your proposal in and try to get just see, which way does this go? Do they get engaged or not? And then you see from there. You don't try and break what is already being established. Another is no grudges amongst ourselves. The Prophet ﷺ taught us 4 things. Don't do injustice to each other. Do not humiliate each other. Do not lie. And do not look down on the other person, seeing them as less. So no injustice, no humiliation, no lying, and not looking down on the other person. The Prophet ﷺ gestured to his chest and said 3 times that taqwa is here. Taqwa is in your heart. It is enough for a person to be considered bad that they consider the other person less than them. How many times has it happened? You see someone doing something and you're like, are they dumb? Why would you do this? Why would you say this? Why would you wear this? What are you actually thinking? I know better than to do this, right? The honor, the respect, and the dignity of a Muslim is sacred. So new terminology that I have learned is that kids like to roast each other. They're joking, okay? They don't mean it. They're not being serious, but they're having fun, making fun of each other. And I've been told it's all in fun. Yeah, it's all in fun until someone says it to you and then it hurts, right? So this does not befit a believer. You can have a conflict, you can disagree, but you cannot be disrespectful of the other person in your disagreement. You can agree to disagree, and look at all the little things. Now the kids are home. What are the little things they argue about? What are the things we argue about? And if someone doesn't like something, we say they're being picky. Maybe they're not being picky, that's just their preference, right? So for any issue where you have a difference of opinion, food, whether or not you want to run the air conditioning, whether or not you want to open the window, resolve your issues without yelling, without being rude, without being disrespectful. Don't stop talking to them. This is what we say to the kids, okay, well don't talk to each other for a little while. That's not actually how they're going to resolve anything. So not only do we not have envy of each other, but we need to love each other. We need to love others and be loved by others, inshallah. There is no khair in someone who neither loves nor is loved. The best person is the most beneficial person. It's not about your jewelry, your shoes, your abaya, your purse, your makeup. It's about your akhlaq, how useful you are. But Ustazah, people say when you're being useful, you're being silly. You're being used. Why are you putting yourself out? You're not being appreciated.
But if you do it for Allah subhanahu wa ta'ala, if you're serving someone else, if you're doing some khair, being useful to people for the sake of Allah, it might not look like a very smart thing to do, but it's actually a very, very smart thing to do. Because this is what Allah likes. And everyone's manner is different. Everyone has different abilities, capabilities, talents, opportunities to be beneficial. And that is part of the variety of life that we should enjoy and celebrate instead of look down on. So as I was giving an example, if everybody had the same preference, there would be no apples in the grocery store because everybody would choose the same fruit. Similarly, in your house, if people have different dietary preferences, instead of being upset, how many menus am I supposed to run here? Try to understand the other person's perspective and enjoy this variety. Because when we have positive thinking, then we change how we see the situation. We change how we see the person, and so we change how we deal with the person. So seek to understand them. And the Sahaba, if one of them complained about someone, do you know what the other would do? They would defend them. They would not join in with their own list. So if we hear something, then we should also defend each other. جہاں اچھے اخلاق کی کچھ علامات میں نے آپ کو بتائی، وہاں برے اخلاق کی کچھ نشانیاں بتا دیتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہوگی. اللہ کے جو بدترین بندے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں؟ عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. چغل خوری کیا ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگا دی. کہیں آپ گئے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے تو جا کے اس کے فرینڈ کو بتا دیا، تم پتہ فلاں تمہارے بارے میں کیا کر رہا تھا، یہ فلاں جگہ کیا کر رہا تھا، جس سے اس کا دل برا ہوا اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک ہوتی ہے بیک بائٹنگ، صرف برائی کرنا، اور ایک ہوتی ہے اس نیت سے برائی کرنا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کریں، کٹ آف ہو جائے. فرمایا اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں. یعنی جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ان کو لڑا دیتے ہیں. یعنی بیسیکلی دوسروں کو لڑانے والے. چاہے تو یہ کوئی لڑکی اپنے ہسبینڈ اور اس کی مدر کے بیچ میں لڑائی ڈالے، یا کوئی مدر اپنے بیٹے اور بہو کے بیچ میں لڑائی ڈالے، یا کوئی بھی انسان دو لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائے، لڑائی کروائے اور ایک دوسرے سے نفرت کروائے، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بدترین لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، انوسنٹ ہوتا ہے، اور فراخ دل، کھلے دل والا ہوتا ہے. اور فاجر یعنی نافرمان جو ہے چلاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی اوپر سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مگر اندر سے بڑی نفرت رکھتا ہے. حارثہ بن وہب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اسے دبا دیا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. پھر فرمایا کیا تمہیں میں اہل جہنم کے بارے میں بتاؤں؟ ہر وہ بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور اور متکبر ہو، یعنی دلوں میں کینہ رکھتا ہے، نفرت پالے رکھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. تو یہ صفت ہے کس کی؟ جہنم میں جانے والے کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ بد اخلاق آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اگر اس کو جنت میں لے جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ جنت کا حال کیا کرے گا؟ وہاں بھی وہ تان و تشنیب، چوٹیں لگانا اور برے برے القاب دینا، برے برے نام رکھنا، اور ہر ایک پہ تنقید کرنا اور ہر ایک کی برائیاں ڈھونڈ لینا، کچھ نہ کچھ بس. تو وہ تو جنت کا ماحول خراب کر دے گا. اس لیے جنت میں جانے سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت بیسک کوالیفیکیشن ہے جنت میں جانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. یعنی دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دو. دوسروں کے ظاہری عیب نہ تلاش کرو اور نہ ہی باطنی چھپے ہوئے عیب ڈھونڈو. یعنی کسی کی بہت obvious خراب عادت ہے تو یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے پھر اوروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دو، اور نہ ہی ان کی چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈو.
پھر فرمایا مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، جو کہ عام طور پر عادت ہے. اندر ہی اندر ہم کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں، فلاں فلاں. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، روگردانی نہ کرو کہ کوئی سامنے آیا تو اس کو دیکھ کے پھر منہ ادھر کر لیا، نہ مسکراہٹ، نہ سلام، نہ کوئی ویلکم، کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مومنوں کا رشتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن، منڈے اینڈ تھرسڈے کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ صلح کر لیں. یعنی بار بار چیک کرو کہ آپس میں ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کی کسی حرکت پہ شدید غصہ آ جاتا ہے اور وقتی طور پر ہم اس سے بولنا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ فار لائف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اس کو جلد از جلد ریزالو ہو جانا چاہیے، دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح آپس کے تعلقات کو ختم نہیں کر دینا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ موڑو، نہ کسی کے عیب تلاش کرو، نہ کوئی کسی کے سودے پہ سودا کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنا اور ان کے پیچھے پڑ جانا، آپ نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، یعنی زبانی مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر اس کی ذلت ہو کر رہے گی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دوسروں کا نام بدنام کریں گے تو آپ کی اپنی بدنامی شروع ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. یہ دونوں صحابی تھے، ایک علاقے میں بھیجے گئے وہاں کی گورننس کے لیے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو تلقین کی، وہ کیا تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو مشقت میں نہیں ڈالنا، تکلیف میں نہیں ڈالنا. بعض لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ڈسپلنڈ ہیں لیکن ڈسپلن کے نام پر لوگوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ لوگ جو اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوں وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے اگر رائے مختلف ہو بھی گئی ہے لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جائیں، آپس میں اتفاق اور پیار محبت سے آگے بڑھیں. پھر اسی طرح دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں، دوسرے کی عزت پامال نہ کریں. پھر اسی طرح کسی کی برائی کو یاد نہ رکھیں، کسی کی برائی یاد نہ رکھیں، اس کے برعکس کیا یاد رکھیں؟ اچھی باتیں اس کی، تو ایمان کی علامت ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی کی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہو. سبحان اللہ. یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے اور جب وہ گھر سے نکلا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلاں چیز خراب کر دی، اس کو بیٹھنا نہیں آیا، اس کو کھانا نہیں آیا، اس کو فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، میں بہت تھک گیا. یہ ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کی خدمت کی. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. پھر اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہیے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. ان سے کہا گیا کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمکتا ہے؟
तो उन्होंने कहा, कोई अमल ऐसा नहीं जो मेरे नजदीक इन दो चीजों से बढ़कर काबिल भरोसा हो। एक ये कि मैं ऐसी चीज के बारे में गुफ्तगू नहीं करता जिससे मेरा ताल्लुक ना हो, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई चीज हो, यानी उन चीजों के बारे में बात नहीं करता जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा ये कि मेरा दिल मुसलमानों के लिए पाक साफ सलामती वाला है, यानी मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचता। ये चीजें उनके चेहरे पर भी आ गई और उनके चेहरे की चमक का जरिया बन गई। अबू हातिम कहते हैं, कीना शर की बुनियाद है। जो अपने दिल में शर को छुपाए होता है और वो उसके लिए ऐसी ऐसी नबातात उगाता है, बूटियां उगाता है जिनका जायका इंतहाई तल्ख और कड़वा होता है। यानी जो शख्स अपने दिल में शर और अदावत और बुग़्ज़ और कीना छुपा कर रखता है, उससे ऐसे पौधे फूटते हैं कि जिनका जायका बड़ा कड़वा होता है, क्योंकि इंसान पर जगह जगह अपना रिएक्शन, अपना एटीट्यूड शो करना शुरू कर देता है। So we have seen the signs of good akhlaq, and now we need to know the signs of bad akhlaq. The Prophet ﷺ said, is the best people are those who, when they are seen, Allah is remembered. And the worst are those who they create problems between people by carrying tales. So-and-so said this about you, so-and-so said that about you. So one is backbiting, where you're saying something negative about someone else, but the next level, shouldn't go up, I guess we should go down. The next level down is telling people things that will cause relationships to break. To cause two people who love each other to then, to ruin their relationship basically. This is an extremely negative trait. So a common example, this could be a mother between her son and his wife. Could be the wife between the son and the mother. Could be the son between the mother and the wife. But the point is, don't ruin the relationships that are established, because these are characteristics of the worst people. The Prophet ﷺ said, the believer is innocent and has a generous heart. And the one who is a sinner or has negative qualities, they are clever and they have hatred in their heart. The Prophet ﷺ asked, shall I tell you about the people of Jannah? They are weak and they are seen as lowly, they're oppressed, but when they take an oath by Allah subhanahu wa ta'ala, it is fulfilled. And the people of Jahannam, they have bad akhlaq, they have hatred in their heart, and they consider themselves better than other people. Why can't they go to Jannah? Because they're going to wreck it. They will take that behavior there and they will destroy the atmosphere there. So these are some basic qualities to have and to avoid. Don't look for faults in people and discuss them. Don't look for people's hidden flaws. If Allah has covered something, leave it. It's not your job to expose it for everyone. Don't compare with each other wealth or other blessings. Don't turn away from each other without smiling, without saying salam, without being welcoming, but instead be as brothers with each other. Now on Monday and Thursday, the doors of Jannah are open. That's where we want to go ultimately, right? So the doors are open. Everyone who does not do shirk is forgiven, except two people who are in conflict with each other. Remember we talked about admission denied? Two people are in conflict, so they're not being forgiven. And the instructions are given that keep checking and see if they made up yet. So do a quick check. Is there anybody in your life that your relationship needs work? You need to fix something. If something has happened on Monday, your deadline is Thursday. Get it all cleaned up. Something happens on Thursday, your deadline is the next Monday. Get it all cleaned up. Okay, don't let it linger. So that means not even a week. Any illness which is left untreated will only grow. So same with the illnesses in our relationships. If your clothing has a tear and you leave it, what happens? Pretty soon it's too big to repair. So you have to catch it as early as possible. Don't end relationships on little things, right? The Prophet ﷺ told us not to cut off from each other. Don't look for the flaws of others, or don't go after the flaws of other people, or else Allah will go after yours. And when that happens, a person will be humiliated in their own home. And that is quite scary. The Prophet ﷺ said to Mu'adh bin Jabal and Abu Musa al-Ashari when he was sending them as governors, to make ease for others, don't put them in difficulty. And do not have dissension against each other or amongst yourselves.
So as leaders, in the name of discipline, we should not make things very constricted and difficult on people. Don't have enmity. Don't remember someone's faults, but remember the good. Ahnaf bin Qais said, I never remembered a person by their negative qualities when they left from me. So an example, you host someone at your house, and as soon as you leave, you're not grateful that you hosted them or you served them. You're grateful that they left. And you're taking inventory of all the terrible things they said or did or you experienced. So keep your heart clean for other Muslims. Someone visited Abu Dujana and his face was shining. And so people were curious as to why. And he said, I don't talk about what doesn't concern me. How quiet the internet would be. Half of our text messages would be gone. So I don't talk about what doesn't concern me, and my heart is clean towards other Muslims. Abu Hatim said that hatred in your heart is the basis or the foundation for evil, and it grows bitter things. And that bitterness doesn't stay inside, right? It comes out. So then you're bitter in your words, in your speech, in your behavior, in your thoughts of other people, and all of that starts with the hatred in your heart. قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. کسی کو آیت پتہ ہے یہ کہاں ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اس دنیا میں ہمیں زیادہ ہرس کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال زیادہ ہو، بیٹے ہوں. اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو وہ راضی نہیں ہوتا جب تک بیٹا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل لے کر آیا، وہ کامیاب ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا. اب ہم ورک کرتے رہتے ہیں مال زیادہ کمانے پر، اولاد کی تربیت پر، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے ہو اور دل کو اچھا کیسے رکھا جائے. اب دیکھیں کہ جب دل اچھا ہوگا تو صرف دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت میں بھی ہوگا. اور صرف آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا میں بھی ہمارا دل پرسکون رہے گا. ایک ہمارے اندر کامنس ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، سکون ہی سکون، کیونکہ وہ قلب سلیم ہے، سلامت دل ہے. تو اس لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو. اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ قلب سلیم نہیں ہے اس کے پاس. پھر اسی طرح دنیا کے معاملات میں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند اخلاق کے مالک ہیں ان کے اخلاق میں 10 چیزیں ہوتی ہیں. اب اپنے آپ کا جائزہ لے لیجئے. یہ 10 میں بتاؤں گی، اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا میرے اندر یہ ہے. نمبر 1، سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، دل کا پاک ہونا، صاف ستھرا. اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں پڑی ہوئی کہ جو دل کو خراب کر رہی ہے. کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رقابت، کوئی نیگیٹو تھنکنگ، کوئی بدگمانی. گھر میں اگر کوئی گندگی کہیں پڑی ہو تم کیا کرتے ہیں؟ فوراً صاف کرنے کا سوچتے ہیں. فریج میں اگر آپ نے تربوز رکھا اور اس کا واٹر سپل ہو گیا تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جو چیز رکھے چپ چپ کرے اس کے اوپر؟ پہلی فرصت میں صاف کریں گے کہ یہ تو اور چیزوں کو بھی خراب کرے گی. تو اسی طرح اگر ہم دل کو اچھا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اور کاموں کو بھی خراب کر دیتا ہے، نہ نماز کا مزہ، نہ کھانے کا، نہ کسی اور چیز کا. دوسری صفت، مال کی سخاوت، کھلے دل والا ہونا، دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہونا، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے. اس کے مقابلے میں بخل ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، تیسری چیز ہے زبان کی سچائی. چوتھی چیز ہے انکساری، نفس کی انکساری. نفس کی انکساری میں کیا آتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا ہو اور کیا نہ کرے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو. پھر آپ دیکھیے اگلی چیز ہے سختی میں صبر کرنا. سختی میں
صبر کرنا. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یا فوراً اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں، فوراً کچھ نہ کچھ بات بناتے ہیں. پھر اگلی چیز اچھے اخلاق کی علامت ہے تنہائی میں رونا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہمارے کے آگے رونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اکیلے میں بیٹھے اللہ کے آگے روئیں، اللہ کو اپنے غم کی داستان سنائیں. پھر ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا، اچھے مشورے دینا. پھر ہے مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، کوئی پسندیدہ ہے یا نہیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا. پھر فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر میں پورا اتروں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مثلاً ہماری بہنوں کو پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، صحیح ڈریس پہننا مشکل لگتا ہے، سر ڈھانکنا مشکل لگتا ہے. اگر مسجد میں ڈھانک بھی لیں گے تو مال میں جا کے اتار دیں گے، جاب ورک پلیس پر اتار دیں گے. اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، یہ صرف مسجد میں دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ ہر جگہ دیکھتا ہے. تو پھر ہمیں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ہے نا، اس کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی مرحلوں سے گزارا ہے نا. جب دل نہ کرے نا تو سوچا کریں کہ ایک دن مجھے کفن میں لپیٹا جائے گا تو پھر بھی میرا سر اور منہ ڈھانکا جائے گا. کوئی مردہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو مرنے کے بعد کفن نہ دیا جائے، کہ کہیں نہیں ہم ایسے ہی دفنا دیتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، کپڑا ضائع ہوگا. نہیں، اس کو لپاٹ کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں اگر جب گھروں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عملہ آتا ہے تو وہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کیسے لے کے جاتا ہے، کیسے کور کرتے ہیں، پورا ریپ کر کے اس کے بعد اس کو باقاعدہ بند کرتے ہیں اس باکس کو. یعنی اس کو یہ نہیں کہ صرف ریپ کرتے ہیں، ریپ کر کے تو جس لفافے پہ ڈالتے ہیں اس کو پورا بند کر دیتے ہیں، پوری زپ بند کر دیتے ہیں. وہ دن بھی آنا ہے نا جب پوری زپ بند ہوگی. تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم ایسا لباس پہنے کہ جو با پردہ ہو. بعض لوگ سر پہ حجاب لے لیتے ہیں، نیچے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں کہ پورے ہپس نظر آ رہے ہوتے ہیں. عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو، اسی لیے اوپر عبایا پہنا جاتا ہے کہ اگر اندر کے کپڑے تنگ بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہاں کھلے کپڑے ملتے بھی نہیں ہیں، تو اوپر کی چادر لینے کا حکم اسی لیے ہے، یا عبایا پہننے کا اسی لیے ہے تاکہ جسم کا پتہ نہ چلے. پھر اسی طرح بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے، گلا ننگا نہیں ہونا چاہیے، سینہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. سکارف کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ سینہ ڈھک جائے. بعض لوگ اس طرح پہنتے ہیں کہ ایک طرف سے پہن لیتے ہیں، آدھا ڈھکا ہوتا ہے آدھا نہیں ڈھکا ہوتا. اس کی پتہ نہیں کیا حکمت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ حجاب ہوتا ہے یا گلے کے آگے پیچھے باندھ لیا جاتا ہے کہ وہ سر اور گلا تو بند ہے لیکن سارا سینہ کھلا ہے. وہ چل رہے ہیں، جسم ہل بھی رہا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ٹھیک نہیں نا ایک مسلمان عورت کے لیے. تو جب دل نہ چاہے تو موت کو یاد کر لیں. تو اچھے اخلاق کے لیے، اچھے اعمال کے لیے اپنی آخرت کو یاد کرنے اور فنا ہونے کو یاد کرنے. فنا ہونا کیا ہے؟ آپ کو پتا نا کہ یہ تو پہلا سٹیپ تھا نا کہ جسم کو بند کر لیا جاتا ہے، زپ لگا دی جاتی ہے. اگلا کیا ہے؟ قبر میں جاتے ہیں نا. قبر میں جا کے کتنے دن ہڈیاں سلامت رہتی ہیں، کتنے دن گوشت سلامت رہتا ہے، کتنے دن آنکھیں سلامت رہتی ہیں، کتنی جلدی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جسم جس کو ہم ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اس نے ایک دن ڈیکمپوز ہو جانا ہے. اس دن کو یاد کر لیا کریں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں نہیں جانتا کیونکہ وہ اس دور میں نہیں ہوتے تھے، آئندہ آئیں گے. وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے ایک وہ خواتین جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں.
چاہے تو وہ سی تھرو ہو چاہے وہ بہت ٹائٹ ہو. پہلے خواتین شلوار پہنتی تھی تو وہ جسم نظر نہیں آتا تھا. اب پتہ نہیں کیوں ٹراؤزر پہننا شروع ہو گئے. یعنی لان کے کپڑوں کے ساتھ بھی ہم ٹراؤزر پہنتے ہیں, اور ذرا سی بھی نماز کے لیے جھکتے ہیں تو کبھی کسی کو کہیں کہ میرا فوٹو اتارو جب میں نماز پڑھ رہی ہوں. پوری لیگ کی شیپ نظر آ رہی ہوتی, اس میں نماز نہیں ہوتی. اگر آپ کو مجبوری ہے ایسا کپڑا پہننے کی تو چلے گھر کے اندر آپ نے پہن بھی لیا, لیکن اوپر سے پھر پاؤں تک کی چادر اوڑھیں جیسے وہ نماز کی چادریں ہوتی ہیں, تاکہ آپ کے جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہ آئے. تو پیاری بہنوں, یہ چند چیزیں جو ہے نا یہ بھی اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ اگر ہم ویسے اچھے ہوں لیکن ہمارا ڈریس ہی ٹھیک نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اخلاق باقی بھی نہیں پسند آئیں گی. اور 10ویں کوالٹی کیا ہے؟ چیزوں سے عبرت پکڑنا, یعنی دوسرے کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرنا لا, یا انسان کی اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس سے سبق لینا. اور پھر یہ ہے کہ دل کو ہمیشہ, دل ایسا نہیں کہ ایک دفعہ صاف کر لیا تو بس ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے. جیسے گھر کو روز دیکھنا پڑتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو بار بار اس کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. اور سلامتی والا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی راضی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی راضی ہوتا ہے, اور کسی سے حسد نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھنا, اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندے بنا لینا, اور ہمارے اندر سے سستی اور بری صفات اور یعنی بخل اور حسد اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو نفع مند ہو, جس سے ہمارے اخلاق بدلیں, اعمال بدلیں, جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہو. اور ایسا علم حاصل کریں جس پر ہم عمل بھی کریں, اور ہمارا ایسا دل ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو. یا اللہ ہمیں ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو قبول ہونے والی ہوں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے, ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے, ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی دے دے, ہمیں اندھیروں سے نجات دے دے, ہمیں نور کے رستے پر لے آ, ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ, ہمارے کانوں, آنکھوں, دلوں, ازواج اور بچوں میں برکتیں عطا فرما, ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اور ہم پر اپنی رحمت فرما, تو بہت رحم فرمانے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا, اور نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے والا بنا, اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, تمام دکھی لوگوں کی دکھ دور فرما. جتنی بہنیں اس مجلس میں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما, انہیں اپنا پسندیدہ بنا لے. یا اللہ اس بلڈنگ میں اپنی خیر و برکت ڈال دے. جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آپ. On the day of judgment, our wealth and our sons will not benefit us, except for the one who comes to Allah with a sound heart. So in this world, we are constantly busy with our children and with increasing our wealth, and we forget sometimes to take our own precautions, to work on our heart. And when you work on your heart, that is not only good for this life, but it is good for the next one as well, because you experience peace. We need to avoid hasad, because hasad takes to the hellfire. So 10 quick things to check yourself, check the state of your heart, and signs of good akhlaq. Number 1, your heart being clean, not full of hatred and negative supposition. Just like if there is dirt or something anywhere in your environment, in your house, you seek to clean it up quickly before it spreads and makes a bigger mess. Number 2, being generous, spending on others. And this is the opposite of being stingy. Number 3, the truthfulness of the tongue.
Number 4, to have self-awareness, recognize your own faults and forgive the faults of other people. Number 5, being patient in difficult situations. So check yourself in a moment of distress. How do you react? Number 6, crying on your misdeeds, but not in front of other people. Alone. In front of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 7, having well-wishing in your heart for other Muslims. Number 8, being merciful in your heart towards others, whether you like them or not. Number 9, worrying about your ending. Remembering your akhirah and then being ready to do anything. So when you remember not just that you're going to die, but that you are going to perish, this body is going to dissolve. It is going to decompose. And that is everyone's ending. So one very relevant point for our akhlaq is how we dress. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to cover, has ordered us to wear hijab, but sometimes we find this difficult. If you find it difficult to cover yourself, remember that you will die one day and you will be buried covered. There is one sister and she started wearing hijab because she realized someone passed away in her classroom in high school. And she realized that, what answer am I going to give if this is me tomorrow? If I know I have to wear hijab, am I going to stand in front of Allah and say, I knew, but what? And if you know how the body is wrapped, the head is wrapped and the face is wrapped. And if you look at the regulations here, you are actually zipped up in a body bag. You do not go exposed. And this body, whether you exposed it or you covered it, it is going to decompose. So remember the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And in covering, what you need to be careful about is modest clothing covers your body and your body shape. If your body shape is visible, you are not covered, right? If I put saran wrap on something, I'm not covering it, right? I can see through it. So, and this is another reason, the wisdom of having an abaya over top, cover over top. Sometimes you can't find clothes that cover you the way you want to be covered. Or sometimes in your home, you are dressed differently than when you go out. But when you go out, you need to cover yourself. So for example, just Ustaza was highlighting quick common mistakes that we make. We'll cover ourselves, but our scarf doesn't come all the way down. Or the scarf is so tight that everything shows anyway. Or it's half covered. One is very artistically draped, and the other one is, there's nothing there, right? Or you're wearing hijab from the top, and your shirt is very loose, but your leggings are very, very tight. So especially when you're praying, if you're wearing the traditional South Asian dress of shalwar kameez, sometimes now they've changed the fashion, you've got pant-style bottoms, right? But when you pray in those movements, if it's stuck to you, it compromises your salah. Okay? So if you were to ask someone to take a picture, or even just you yourself, you can feel, right, when it's tight on you. So you have to be careful of those things. And this is part of our akhlaq. And the last one, number 10, is to take a lesson from what happens to you or around you. The heart needs to be cleaned over and over again. This is not a one and done job. So to have qalb salim, you are pleased with Allah and you are pleased with the people. So you make dua for yourself. Ustaza made lots of beautiful duas. I will share one of them with you from the Quran and Masnoon Duas app. See, it's very handy. O Allah, put affection amongst our hearts. Reform our matters within us. Guide us to the path of peace. Save us from the darkness towards the light. Save us from all kinds of obscenity, the apparent as well as the hidden. Bless our hearing, our sight, our hearts, our spouses, and our children. Turn in mercy towards us. Indeed, you are the one who greatly accepts repentance, the most merciful. Make us the ones most grateful for your bounties, so we may compete with one another in praising you for these bounties and complete these bounties for us. जज़ाकल्लाह खैर। एंड में ये कार्ड्स का स्टॉल लगा हुआ है। आप सबके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वक्तन फवक्तन आपको फायदा दें। इनमें जैसे ये गुनाहों की बख्शिश का कार्ड है। आपको मालूम है कि हर मुश्किल का हल इस्तिग़फ़ार करना है, लेकिन क्या पढ़े क्या नहीं, हम दूसरों के इंतजार में रहते हैं को हमें दिख दे को बता दे। तो अगर आपके पास ये कार्ड हो तो आप कम से कम हफ्ते में एक दफा जरूर इसको पढ़ लिया करें, या जब जब कोई मुश्किल पेश आए। इसी तरह जन्नत की तरफ ले जाने वाले अज़कार हैं। शुक्रगुजारी जो नेमतों की बचाव के जरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह का कार्ड है। रात के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए कि जो कबूल हो जाए, और फिर
نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. یہ الحمدللہ والے کارڈ کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. پھر رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں. نماز کے بعد کے اذکار ہیں انگلش اردو دونوں میں. پھر یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں اردو میں. پھر لا الہ الا اللہ جیسے نان مسلمز کو بھی آپ یہ کارڈ دے سکتے ہیں. اور استخارہ کی دعا ہے. اور یہ تسبیحات کے فائدے ہیں. انشاءاللہ جب آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایز اے گفٹ لیں گے تو یہ مال جو آپ خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بہت محنت سے ان پہ کام کیا گیا اور ان کو تیار کیا گیا اور یہاں تک لائے گئے ہیں. اب ہم انہیں واپس تو نہیں لے کے جانا چاہتے. اگر آپ لوگ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہترین انویسٹمنٹ ہوگی نیکی اور خیر کے کام میں. بارک اللہ فیکم.